خواتین و حضرات، سہ-روزہ بین الاقوامی غالب سیمینار کے دوسرے دن کے تیسرے اجلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ابھی لنچ سے پہلے یہ ہال نہ صرف بھرا ہوا تھا بلکہ جتنے لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے اتنے لوگ باہر بھی اس کو سن رہے تھے، اور کیونکہ تھوڑی تاخیر ہو گئی اور کھانا دیر سے شروع ہوا تو ابھی لوگ آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں۔ کیونکہ ہمیں وقت کا خیال ہے، وقت کا اہتمام کرنا ہے، تو ہم یہ سیشن شروع کر رہے ہیں۔ اور اس اجلاس کی جو صدارت ہے جناب نوید مسعود صاحب فرما رہے ہیں، جو کہ غالب انسٹیٹیوٹ کے آپ ٹرسٹی بھی ہیں اور سابق چیف سیکرٹری آپ ناگالینڈ ہیں۔ ہم جناب نوید مسعود صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس اجلاس میں ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آن لائن اجلاس ہے، اور اس میں جو حضرات مقالات پیش کریں گے اس میں جناب ڈاکٹر نوید عباس، ڈاکٹر جاوید رحمانی، پروفیسر نجیبہ عارف اور پروفیسر تحسین فراقی صاحب اس میں اپنے مقالات پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر نوید عباس صاحب سے کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ ڈاکٹر نوید عباس صاحب اپنا تعارف بھی پیش کر دیں اور مقالے کا عنوان بھی بتا دیں جناب۔ جی، نوید عباس نام ہے، سبل یونیورسٹی سے اردو کیا ہے۔ غالب نامہ کے خصوصی شماروں کا توضیح شائعہ مرتب کیا تھا، یہ میرا اسم ہے، ٹاپک تھا۔ تو جو میرا عنوان ہے وہ غالب کا تصور عشق ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، اور کوشش کیجیے گا جناب کہ 10 منٹ میں آپ اپنا مقالہ اگر ختم کر دیں تو بڑی مہربانی۔ جی، آگرہ اپنے تاج محل کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہے، کیونکہ شاہ جہاں نے اپنی محبت لازوال بنانے کے لیے اپنی بیگم کی یاد میں اسے تعمیر کروایا۔ لیکن اہل علم و دانش سمجھتے ہیں کہ آگرہ کی وجہ شہرت مرزا اسد اللہ خان غالب کی وجہ سے ہے۔ تاج محل قصبہ ہو رہا ہے لیکن غالب کا کلام آج بھی تروتازہ ہے۔ غالب انسانی جذبوں کے وہ عظیم شاعر ہیں جنہوں نے انسان کے من دنیا کا لمس بھی محسوس کیا۔ غالب نے انسان کی ترجمانی کی ہے، شاعری کا ایک حسین باب مرزا غالب سے وابستہ ہے۔ اس کو عشق ہر شاعر کے ہاں موجود ہوتا ہے، لیکن غالب کے کلام میں عشقیہ مضامین انفرادیت سے موجود ہیں۔ ان کا مختصر دیوان غالب کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ غالب نے گہرائی و گہرائی، تشریحات، استعارات، تنبیہات اور کنایات سے اپنی شاعری کے تاج محل کو ہمیشہ کے لیے ایک نیا رنگ اور ایک اہم عطا کیا ہے۔ غالب نے کسی دوسرے کا راستہ اپنانے کے بجائے شاعری میں اپنی راہ کو تعین کیا ہے۔ اردو کی پہلی اور بھرپور رنگارنگ شخصیت غالب کی ہے۔ ان سے پہلے کئی اشروں کی، کئی شاعروں کی شخصیت قابل توجہ ہے، مگر جتنی رعنائی، تازگی اور فراوانی غالب کے ہاں پائی جاتی ہے اتنی کسی کو نصیب نہ ہو۔ بلا شبہ غالب نے اردو شاعری کو نیا اہم رنگ عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ناقدین نے بڑے خوبصورت انداز میں اسے کی ہے، بقول آل احمد صدر۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں غالب کی شخصیت کو پہلی بھرپور اور جاندار ادبی شخصیت کہتا ہوں، جس کا ہر پہلو ہمارے لیے دلچسپی اور لطف کا سامان رکھتا ہے۔ بقول رشید احمد صدیقی، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ مغلیہ سلطنت نے ہندوستان کو کیا دیا تو میں بلا تکلف 3 نام دوں گا: اردو، تاج محل اور مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اسی طرح عبد الرحمن بجلوی نے کو انتہا کرتے ہوئے دیوان غالب کو الہامی کتاب قرار دیا۔ دیوان غالب کے مطالعے سے جہاں غالب کے کلام میں خصوصیات دریافت ہوئی ہیں اور کی جا رہی ہیں، ان میں ان کا تصور عشق سر فہرست ہے۔
عشق ہر شخص کا ذاتی تجربہ ہو نہ ہو، مگر ہر ذہن میں عشق کا ایک عمدہ یا واضح تصور ضرور موجود ہوتا ہے۔ فنون لطیفہ سے متعلق ہر شخص عام آدمی کے برعکس اس کے اظہار پر متعلق ہوتا ہے۔ غالب ایک ایسے فنکار ہیں جن کی شاعری میں انسانی جذبات و احساسات اور مختلف حالات میں نفسیاتی رد عمل کا جمالیاتی اظہار پوری فنکارانہ آبوتاب کے ساتھ موجود ہے۔ عشق غزل کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ غالب کی غزل میں عشق کا تصور کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہم غالب کے دیوان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تیسری غزل کے دوسرے شعر پر ہی غالب کو نغمہ سرا ہوتے ہیں۔ عشق سے طبیعت میں زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد کا دوا پایا، یعنی کہ عشق کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ عشق میں ہی درد کی دوا ہے، مگر عشق خود لا علاج ہے۔ لیکن غالب افلاطونی عشق کا قائل نہ تھا، وہ ایک خاص انا کا مالک تھا اور اس انا کے بغیر زندگی کو ایک لعنت سمجھتا تھا۔ تصور عشق کا جائزہ لینے کے لیے ذرا مڑ کر دیکھیں تو غم کی تصویر ہے۔ ان سے پہلے ولی لکنی جو محض حسن کا عاشق ہے، اپنے محبوب کی سراپا نگاری کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ پھر خواجہ میر درد آتے ہیں جن کا راستہ الگ ہے، وہ اسے خدا تک پہنچانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگے چل کر مصرفی جڑت اور انشاء کے ہاں کچھ حد تک محبوب چھلاوے لگاتا دکھائی دیتا ہے۔ ذوق اور مومن کے ہاں اچھا ہے مگر ساتھ ساتھ بازاری ہے۔ غالب کا تصور عشق ان سے الگ تو نہیں مگر ملا جلا ہے۔ ان کے عشق پر زور نہیں ہے، عشق کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ عشق سے انسان عظیم ہوتا ہے، اس لیے انسان کے لیے عشق ضروری ہے۔ غالب محبوب سے ملتا جلتا ہے مگر دیگر شاعروں کی حد سے نہیں آگے بڑھتا۔ عشق زندگی کے تمام پہلوؤں پر غالب نہیں بلکہ حیات انسانی کا ایک جزء ہے۔ یہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو بھی متاثر کرتا ہے اور ان سے اثر قبول بھی کرتا ہے۔ اس لیے مختلف حالات میں محبوب کے ساتھ ساتھ غالب کا تعلق محبوب کے رویوں پر ان کا رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ کبھی وہ اپنے محبوب کو اپنی گردن پر مشق ناز کرنے کی دعوت دیتا ہے اور دو عالم کا خون اپنی گردن پر لینے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ کبھی یہ کہہ کر جان صاف بچا لے جاتے ہیں کہ میں زہر کھا تو دوں گا مگر ملتا ہی نہیں، مگر وہ صرف اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ پری پہ کر ان سے کھلا، اور کبھی محبوب کے عمر بھر کے پیمانے وفا باندھنے پر بھی راضی نہیں ہوتے کہ عمر بذات خود ناپائیدار ہے۔ کبھی وہ محبوب کی بے نیازی کے باوجود کر کے وفا پر آمادہ نہیں ہے، بلکہ تسلیم کی خو اپنا لیتے ہیں۔ اور کبھی دائیں پر پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خواب ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ رویوں میں تضاد کی وجہ شاید یہی ہے کہ عشق ساری زندگی نہیں اور زمانے میں محبت کے سوا اور بھی غم ہے، اور یہ عالم عشق کی جذباتی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں، تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں، تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہیں۔ غالب کے ہاں عشق کی روایتی عاجزی اور مسکین کے خلاف ایک جارحانہ انداز پایا جاتا ہے۔ ایک خاص مقام اور مخصوص شان ہے۔ وہ سوتے ہوئے محبوب کے پاؤں کا غصہ میں اس لیے نہیں رہتے کہ بدگماں نہ ہو جائے۔ وہ ناراض محبوب کو مناتے بھی نہیں کہ جو اس وقت سری کا پہلو نکل سکتا ہے۔ وہ بزم میں نہیں بلاتا تو گرہ پہ نہیں ملتے، اور جب وہ حفظ و نیاز سے راہ پر نہیں آتے تو اس کی دامت کو پیمانہ کھینچنے کی رنگانہ بھی کر لیتے ہیں۔ لے تو لوں سوتے رہے اس کے پاؤں کا بوسہ مگر، لے تو لوں سوتے رہے اس کے پاؤں کا بوسہ مگر، ایسی باتوں سے وہ کافر بدگماں ہو جائے گا۔
وہ بزم میں نہیں بلاتا تو یہ راہ میں نہیں ملتے، اور جب وہ حفظ و نیاز سے راہ پر نہیں آتے تو اس کے دامن کو پانا کھینچنے کی جرأت رندانہ بھی کر لیتے ہیں۔ عز و نیاز سے تو وہ آیا نہ رہ پر، عز و نیاز سے تو وہ آیا نہ رہ پر، دامن کو اس کے آج حریفانہ کھینچے۔ غالب عشق کی اہمیت کے اس قدر قائل ہے کہ وہ اس کے بغیر انجمن ہستی کو بے رونق سمجھتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ رونق ہستی سے ہے عشق خانہ بینا ساز سے، انجمن بے شمع ہے گر برق خرمن میں نہیں۔ غالب کو اس بات کا بڑا علت ہے کہ وہ عشق کی بزم آرائی کو عمر بھر کرتے رہے، لیکن عشق کی راہ میں حقیقی قربانی ایک بھی نہ دے سکے، اور وہ غالباً اس کے لیے ان کے پاس عشق کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ فرماتے ہیں ہوا ہوں عشق کی غارت گری سے شرمندہ، ہوا ہوں عشق کی غارت گری سے شرمندہ، سوائے حسرت تعمیر گھر میں خواب نہیں۔ غالب عشق کے پرانے افلاطونی تصور کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس کے خلاف ان کا عشق زمینی وسعت کو حامل ہے۔ خواہش کو احمقوں نے پرستش کیا قرار، کیا پوچھتا ہوں اس خود بیدار کر کو میں۔ غالب کے عشق کے خطرات سے آگاہ ہے، مگر پھر بھی وہ خود کو اس اندوہ سے آزاد کروانا نہیں چاہتے۔ جاتی ہے کوئی کشمکش اندوہ عشق کی، دل کی اگر گیا تو وہی دل کا درد تھا۔ عشق کی ممکنہ جہاد اور اس کے مختلف رنگوں کو ہر حال میں اس حکیم تخلیقی صلاحیتوں کو ساتھ پیش کرنے میں غالب کو قدرت حاصل ہے۔ پروفیسر عبدالکلام قاسمی لکھتے ہیں کبھی عشق کے مضمون میں نئے امکان پیدا کرنا اور کبھی عشق کے تجربے کی پیشکش میں کسی ایسے پہلو کو نمایاں کرنا کہ وہ کسی نئے مضمون کا لیبل بدل بن جائے، یہ غالب کے شعری طریقہ کار کا عام حصہ ہے۔ اس طرفی اور غزل کے عشقیہ رمز کو پروفیسر مسلوم انصاری نے اس طرح بیان پیش کیا ہے: غالب جذبات کے پیچ و خم اور ان کی طرفگی کو نمایاں کرنے کے لیے محاقات فکری مظاہر سے اخذ کرتے ہیں، یعنی جہاں سے حسن و عشق کی کیفیات کو مشخص کرنا چاہتے ہیں، ان کی نظریں گرد و پیش کی دنیا کے گوناگون پہلوؤں پر پڑتی ہیں۔ ان تصویروں میں تراشی کی لذت و لطافت کا جو غیر معمولی امتزاج ہے، وہ نظروں کو فوری اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اوپر کے دونوں اقتباسات سے غالب کے تصورات عشق اور ان کی پیشکش کے لیے ان کی تخلیقیت سے مظاہر فطرت کی ہم آہنگی کا پتہ چلتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ غالب کو عشق بہارت اور قبول ہے، کیونکہ وہ اپنے میدان طبع سے مجبور ہیں، تبھی تو کہتے ہیں کہ یہ جنون عشق کے انداز چھپ جائیں گے، یا پھر یہ شعر: 100 بار بند عشق سے آزاد ہم ہوئے، 100 بار بند عشق سے آزاد ہم ہوئے، پر کیا کریں دل ہی قلوب ہے خراب تھا۔ غالب اپنی افتاد طبع کا نقشہ کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں: بے عشق عمر کٹ نہیں سکتی ہے اور یہاں، بے عشق عمر کٹ نہیں سکتی ہے اور یہاں، طاقت بقدر لذت آزار بھی نہیں۔ عشق ایک ایسا جذبہ ہے جس پر کسی کا زور نہیں چلتا، اور دوسری طرف اگر کوئی زبردستی عشق کرنا چاہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ غالب نے اس چیز کو یوں شعر میں بیان کیا ہے: عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ لگے۔ یہ چند اشعار غالب کے عشقیہ مضمون اور اس کی صلاحیت کا ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی تخلیقیت جماعت
جو مادی زندگی سے وابستہ ہے، ان میں محدود سے وصف کی خواہش، نامرادی و ناکامی، رشک و رقابت، یہ سب عوامل شامل ہیں۔ غالب کا مجازی عشق ایک طرح کا متحرک جمالیاتی رنگ پیش کرتا ہے۔ ڈاکٹر نوید کبھی صاحب کبھی تھوڑا سا، مرحلہ عشق میں غم کا تصور بھی بنتا ہے۔ ڈاکٹر نوید صاحب مختصر کرنے کی کوشش کیجیے، آپ کا ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ طاقت گفتار اور اگر ڈاکٹر نوید عباس صاحب، میری آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو؟ ہلو ہوشیاری تو یہ گناہ سنے آپ کی آواز۔ ڈاکٹر نوید صاحب، آرزو کیا ہے؟ گریا چاہیے خرابی، ڈاکٹر نوید صاحب میری آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو؟ چاہیے ہے ڈاکٹر نوید صاحب، دونوں دیوار سے ٹپکے ہیں بیاباں ہو جانا۔ اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنا مقالہ پیش کر دیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نوید عباس سے، آپ ان کا مقالہ سماعت فرما رہے تھے۔ نہایت ہی معلومات افزا ان کا مقالہ تھا، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر جاوید رحمانی صاحب سے کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ ڈاکٹر جاوید رحمانی صاحب، اور کوشش کریں کہ 10 منٹ کے وقت میں ہی اپنا مقالہ مکمل کر دیں برائے کرم۔ اراکین مجلس صدارت کی اجازت کے ساتھ میں بیسیکلی سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ پورا مقالہ نہیں ہے، مقالے کے کچھ پارچے میں یہاں پر پڑھوں گا، اس لیے کہ مقالہ میں نے لکھ کر کے کمپوزنگ کے لیے دے دیا تھا، اور جب میں ٹکٹ نہیں لے سکا تو پھر میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ پھر آج ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ نہیں پڑھنا ہے، تو کچھ حصے جو میرے پاس تھی وہ میں، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ دلی سے باہر دنیا اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم دلی میں سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال جب یہ شائع ہوگا تو آپ پورا مقالہ دیکھیں گے۔ ابھی اس کے کچھ حصے میں بنیادی طور پر میں سناتا ہوں۔ عنوان ہے غالب کا لذت تماشا۔ جی نوید آواز آ صاحب، رہی؟ ارشاد جی، آواز آ رہی ہے جاوید صاحب۔ غالب کا لذت تماشا۔ غالب کے سرمایہ نظم و نثر میں اس کائنات کی جملہ مظاہر سے وابستگی کا اپنی انتہا پر پہنچ کر ناوابستگی میں تبدیل ہو جانا ایک ایسا معجزہ فکر و فن ہے جس نے ان کے بہت سے نقادوں کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ قاضی جمال حسین نے بہت صحیح لکھا ہے کہ غالب کو آپ اپنا غیر سمجھنے کا غیر معمولی ملکہ حاصل تھا، اور ان کے کئی شعروں کا بہت خوبصورت و مامانی تجزیہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ منظر سے خود کو منہا کر لینے کی یہ صلاحیت غالب کے تجربے کو نہایت بلندی پر پہنچا دیتی ہے۔ اس بلندی پر نظر نہ ہو تو بسا اوقات غالب کے سرمایہ نظم و نثر سے قاری الجھنوں میں پڑ جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں۔ غالب میر مہری مجروح کو بہادر شاہ ظفر کے انتقال کی خبر، جو ان کا مربی محسن تھا، اس لہجے میں دیتے ہیں جو ہر طرح کے جذبے سے آئی ہو۔ وہ لکھتے ہیں 7 نومبر 14 جمادی الاول سال حال جمعے کے دن ابو ظفر سراج الدین بہادر شاہ قید فرنگ و قید جسم سے رہا ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 16 دسمبر 1862 کا یہ خط ہے۔ اس پر بعض نقادوں نے اسی لیے اعتراض کیا کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ بیگانگی وابستگی کی انتہائی منزل پر پہنچ کر جنم لیتی ہے۔ اپنے کو اپنا غیر تصور کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ مرزا قربان علی بیخ مسالک کو غالب لکھتے ہیں یہاں خدا سے بھی توقع باقی نہیں، مخلوق کا کیا ذکر، کچھ بن نہیں آتی، آپ اپنا تماشائی بن گیا ہوں، رنج و ذلت سے خوش ہوتا ہوں، یعنی میں نے اپنے کو اپنا غیر تصور کیا ہے۔ اس کو صرف 1857 کی غارت گری کا نتیجہ سمجھنا دور ہے۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے 1857 کے بعد کے غالب کو پہلے کے غالب سے یکسر مختلف بتایا ہے، جو ایک حد تک صحیح ہے، پوری طرح صحیح نہیں۔ 1803 میں لارڈ لیک نے سندھیا کو شکست دینے کے بعد دہلی میں دہلی میں انگریزی نظم و نسق قائم ہو گیا تو حالات کی کروٹ کا اندازہ غالب کو نہ رہا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ سجاد باقر رضوی نے غالب کو یوں ہی تقریباً 1000 سالہ مسلم تہذیب کا استعارہ نہیں بتایا تھا، اگرچہ وہ 1000 سالہ مسلم تہذیب کہتے ہیں، جس سے مجھے اتفاق نہیں۔ ہندوستان کی یہ 1000 سالہ تہذیب اپنے اندر ایک ایسی وحدت با ہزار کثرت رکھتی ہے
کہ اس کو کسی طرح ہندو اور مسلم تہذیب کے قانون میں نہیں بانٹا جا سکتا۔ شیخ محمد اکرام نے اسی وحدت کی طرف اشارہ کیا تھا اس خوبصورت شاعرانہ استعجاب کے پیرائے میں کہ وہ مغلوں کے جاہو جلال کا اصل گہوارہ شاہ جہان آباد تھا، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ نہ صرف ان کے فن تعمیر کا شاہکار اکبر آباد ہیں، بلکہ ان کے سب سے بڑے شاعر اور ان کی تہذیب و تمدن کے بہترین ترجمان کا مولد بھی وہی بلدہ حسن و شعر ہے۔ انکوٹ۔ بہرحال غالب سے ہمارا تخاطب ایک ایسے شخص سے ہمارا تخاطب ہے جس کی جڑیں بہت گہرائی تک اس تہذیب میں پیوست ہیں جس کا تناور درخت گرنے والا ہے۔ وہ اس حقیقت سے آگاہ ہے مگر جینے کی بے پناہ لگن اسے مایوس نہیں ہونے دیتی۔ اس لہجہ بلہجہ بدلتی صورتحال کا تماشائی کیونکہ بے حس تماشائی نہیں ہے جس طرح جمشید کا ساغر ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ اپنا تماشائی بننے کی حد تک اپنے کو اپنا غیر تصور کر لینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اور قاضی جمال حسین صاحب کے لفظوں میں اپنے کلام کی بنیاد خارجی اور محسوس مظاہر کے بجائے ذہنی تصورات آئیڈیاز پر رکھتا ہے۔ ان کو ہوں میں بھی تماشائی یہ نیرنگ تمنا، مطلب نہیں کچھ اس سے کہ مطلب ہی برابر، اور اس کی پشت پناہی سبق ہندی کی روایت بھی کرتی ہے جس کو ہلکے پھلکے اندازوں میں بہار ایجادی بیدل سے غالب کا شغف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسد ہرجا سپن نے طرح باغی تازہ ڈالی ہے، مجھے رنگ بہار ایجادی بسمل پسند آیا، بیدل پسند آیا۔ اور اس کے علاوہ میں نے اس میں کچھ شعروں کا تجزیہ کر کے جو ان کے سامنے کے شعر ہیں، اور میں نے بنیادی طور پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو اپنا تماشائی ہے جو شخص، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کا بھی تماشائی، تو وہ تماشائی اس طرح کا تماشائی نہیں جس طرح جمشید کے ساغر کے بارے میں تصور کیا ہے کہ جیسا کہ اقبال کی مشہور رباعی ہے، ہم آپ سبھی نے بارہا سنا ہے کہ کرم تیرا کہ میں جوہر نہیں میں، غلام تغرل و سنجر نہیں میں، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں۔ تو اس سیاق میں نے غالب کے ہاں جو بار بار لفظ تماشا کا ذکر آیا ہے، تماشا، آئینہ وغیرہ ان کے مختلف شعروں میں، اس کی تھوڑی تشریح کر کے بنیادی طور پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ غالب اس پورے منظر نامے کو جو ہر لہجہ تبدیل ہو رہا ہے اور اس میں ان کی وابستگی جس تہذیب سے ہے، اور وہ تہذیب ظاہر ہے کہ ایک قصہ پالینہ بننے جا رہی ہے، اس بات کا انہیں انتہائی ملال ہے، لیکن اس انتہائی ملال کو ظاہر کرنے کا انہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایسا رویہ اختیار کیا اپنے پورے کلام نظم و نثر میں کہ جہاں وہ جو وابستگی ہے وہ وابستگی اپنی انتہائی شکل میں جا کر کے بالکل ایک ناوابستگی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہی ایک طرح سے غالب کا اعجاز فن بھی ٹھہرا بعد کے زمانے میں۔ اور اس پر اور بھی کئی لوگوں نے لکھا، قاضی جمال حسین صاحب کا بہت خوبصورت مضمون ہے، ان کے علاوہ وزیر آغا نے لکھا ہے، انہوں نے بھی غالب کے ذوق تماشا پر گفتگو کی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ غالب کے ہاں یہ جو ہم بار بار دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیجیے کہ غالب کا ایک تو سامنے کا شعر ہے کہ بازی کے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے، شب و روز تماشا میرے آگے، یہ تو ہم آپ سبھی نے سنا ہے۔ اس سے الگ ہٹ کر کے بھی آپ دیکھیے کہ غالب کے قصائد میں بھی مثلاً آپ دیکھیے کہ وہ جو قصیدہ ہے ان کا بہت مشہور جس کا پہلا شعر ہے دہر جو جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، اس میں دیکھیے کہ بے دلی ہائے تماشا کے نہ ایک عبرت ہے نہ ذوق، بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین۔ اور اس کا سب سے مارکے کا یہ شعر کہ لاف دانش غلط نفع عبادت معلوم، درد یک ساغر غفلت ہے چہے دنیا و چہے۔ تو ان شعروں کو میں نے تھوڑا تھوڑا تجزیہ کرنے کے بعد بنیادی طور پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ غالب انہی تماشوں سے جو ان کے سامنے روزانہ رونما ہو رہے تھے، جن کو ایک عام آدمی دیکھتا ہے اور آسانی سے گزر جاتا ہے، اس کی تخم میں اترنے کی کوشش نہیں کرتا، اسے وہ کن کن زاویوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے قاری کے لیے، اپنے مستقبل کے قاری کے لیے اسے کس طرح سے وہ پروستے ہیں، نظم میں بھی اور نثر میں بھی۔ اور اس کا بنیادی حاصل یہ ہے کہ وہی ایک بات جو یا نفس وانی خطے گل ہے، چمن کا جلوہ باعث ہے میری رنگی نوائی کا، تو یہ چیز آپ کو غالب ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیجیے کہ غالب کا ایک شعر ظلمت کر دیں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش۔ اب اس میں دیکھیے لفظ خاموش سے انہوں نے جس طرح سے کام لینے کی کوشش کی ہے کہ دلیل سحر جو چیز ہے وہ بذات خود ایک طرح سے تاریکی کی علامت ہے، شمع کا خاموش ہونا۔ تو یہ جو غالب کے ہاں معنی کی دوازت ہے جو انہوں نے اس کو بہت خوبصورتی سے، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر غالب نے اپنے زمانے کے ماحول سے جو کچھ سیکھا، جو کچھ دیکھا، اسے اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل تو کیا، لیکن اس میں اپنے آپ کو ایک ایسی سطح پر انہوں نے کھڑا کر لیا جہاں وہ بظاہر اس سے قطعی بے تعلق دکھائی دیتی ہے۔
لیکن وہ بے تعلقی اکثر بے تعلقی نہیں ہے، بلکہ وہ تعلق کا ایک ایسا شاخسانہ ہے جس سے وہ پورا کا پورا رضمیہ عبادت ہے، جس کو مسد اللہ کا غالب کے نام سے جاتے ہیں۔ انہی چیزوں کو میں نے مختلف شعروں کے حوالے سے کیا ہے، جو بدقسمتی سے میرے پاس وہ پرچہ نہیں ہے، میں نے وہ تائید کرنے کے لیے دیا تھا اور میں مایوس ہو کر کے میں نے وہ لینا چھوڑ دیا تھا۔ پھر آج صبح چونکہ رضوی صاحب نے کہا کہ آج مجھے پڑھنا ہے، تو اس کے کچھ حصے میں نے یہاں اس خیال سے پیش کیے کہ میری صرف شرکت ہو جائے یہاں پر، پھر جب یہ پرچہ شائع ہوگا تو آپ لوگ اسے دو دفعہ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید رحمانی صاحب، بہت ہی دلچسپ موضوع پر آپ مقالہ سماعت فرما رہے تھے، غالب کا لذت تماشا۔ اور اب میں بصد احترام پروفیسر نجیبہ عارف صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ پروفیسر نجیبہ عارف صاحبہ۔ بہت شکریہ صدر مجلس پروفیسر ڈاکٹر صدیق الرحمان طبائی صاحب، استاد گرامی پروفیسر ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، جمیل جاوید رحمانی صاحب اور تمام حاضرین گرامی۔ یہ بات میرے لیے بہت اعزاز کی ہے کہ آپ سے آن لائن ہی صحیح مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ میں غالب انسٹیٹیوٹ کی شکر گزار ہوں کہ مجھے شریک ہونے کی دعوت دی، اور مبارک پیش کرتی ہوں کہ اس عمدہ موضوع پر یہ سیمینار منعقد کیا۔ وقت کی کمی کے باعث میں تمہیدی کلمات سے گریز کروں گی۔ میرا یہ مختصر سا مضمون 12 سے 13 منٹ کا ہے، مگر میں اسے مزید مختصر کر کے 10 منٹ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی ختم کروں۔ موضوع بتا دیں۔ اس کا عنوان ہے غالب اور ہم۔ معاف کیجیے، میں ذرا اپنے وقت کے لیے بڑے شاعروں کو دیکھنے اور بزام خیش پرکھنے والے کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بڑے دل و دماغ کے مالک بھی ہوتے ہیں، اور کچھ مجھ جیسے محدود علم، مختصر قامت اور چھوٹی نظر والے۔ دونوں طرح کے لوگ ایک ہی طرح سے دیکھتے اور پرکھتے ہیں، یہ ان کی مجبوری ہی نہیں، تقدیر بھی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی حد نظر سے آگے نہیں دیکھ سکتا، اور نہ کوئی اپنے دائرہ فکر و عمل سے باہر نکل سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مطالعے، مشاہدے اور تجربے سے اس حد نظر اور دائرہ فکر و عمل کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ ان تمہیدی کلمات کی ضرورت اس لیے آن پڑی ہے کہ میں جب بھی غالب کے بارے میں سوچتی ہوں تو اپنے آپ کو دیکھنے اور سمجھنے کا ایک زاویہ، ایک نقطہ ضرور ہاتھ آ جاتا ہے، جس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ غالب انفرادی اور ذہنی و قلبی اعتبار سے مجھ سے ہزاروں گنا بڑے نہیں، مگر تہذیبی اور سماجی اعتبار سے ہمارے تناظرات میں بہت کچھ ایسا ہے جسے درد مشترک کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ غالب کے فکر و فن اور شخصی و قومی احوال کے بارے میں اتنا بہت کچھ کہا جا چکا ہے کہ میں شاید ہی اس پر کچھ اضافہ کر سکوں، مگر غالب انسٹیٹیوٹ نے غالب سیمینار کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے، اس نے مجھے ان گوشوں میں جھانکنے پر اکسایا ہے جہاں میں 200 سال پہلے کے منظرنامے سے اپنی تفہیم و تعبیر کے کچھ امکانات تلاش کر سکتی ہوں۔ غالب تاریخ کے اس موڑ پر اس عالم مظاہر میں نمودار ہوئے جب تاریخ ہی نہیں، ہندوستان کا جغرافیہ بھی کسی سیال کے مانند کروٹیں بدل رہا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی سرحد قائم ہو جاتی تھی، پرانی سرحد مٹ جاتی تھی یا کسی اور سمت میں مڑ جاتی تھی۔ جب جغرافیے کا ٹھوس وجود ہی پانی ہو جائے اور اس کا اعتبار نہ رہے تو تاریخ پر کوئی کیا بھروسہ کرے؟ تاریخ تو جغرافیے سے مشروط ہوتی ہے۔ غالب نے اپنے ہین حیات میں ہی تاریخ کو مست ہوتے اور جغرافیے کو سیل رواں بنتے دیکھ لیا تھا۔ فرد کی زندگی تاریخ اور جغرافیے سے کس حد تک اور کتنی گہری جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کا احساس عام روزمرہ کی زندگی جیتے ہوئے نہیں ہوتا۔ انسان صبح سے شام تک اپنے معمولات میں مشغول رہتا ہے اور اسے محسوس تک نہیں ہوتا کہ وہ تاریخ اور جغرافیے سے کیسے بنا ہوا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اصل وقت وہی ہے جو اس کی گھڑی پر نظر آ رہا ہے، باقی سب اسی وقت کی اختلافی صورتیں ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ حقیقی مقام وہی ہے جہاں وہ موجود ہے، باقی مقامات اسی مقام کے مختلف فاصلے ہیں۔ ذہن میں پس پردہ رہنے والے اسی تیقن کے ساتھ
وہ اپنے معمولات زندگی سہولت سے سر انجام دیتا رہتا ہے، لیکن جو ہی اس تیقن کا سنگ بنیاد اپنی جگہ سے ہلتا، لڑکھڑاتا یا سمت تبدیل کرتا ہے، وجود اور زندگی کی معنویت کا آرام باغ ایک لمحے میں زمین بوس ہو جاتا ہے۔ غالب کی وجودی زندگی کا بیشتر حصہ اسی زمین بوس قلعے کے لرزہ بر اندام ملبے میں منتشر ہوا۔ غالب کی ذہانت، غالب کی تخلیقیت، غالب کا علم، غالب کا شعر، غالب کا شعور، غالب کی انا، غالب کی شوخ طبعی، سب اسی برباد پس منظر میں نمو پاتی۔ بس طویل تذکرہ عرض ہے کہ میرے بچپن کے زمانے میں ہمارے عزیزوں کا ایک گھرانہ ایسا تھا جہاں والد صاحب بہت درست مزاج اور نظم و ضبط کے پابند تھے۔ ان کے 2-3 لڑکے تھے جو اتنے ہی شریر اور بے لحاظ تھے۔ والد کی مار کھا کھا کر وہ اتنے پکے ہو گئے تھے کہ جب والد صاحب ان پر ڈنڈے سوٹے برساتے تو وہ جم کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے اور ہر ضرب پر والد کی طرف دیکھ کر اپنے مخصوص لہجے میں کہتے، نہیں لگی۔ یہ ان کی بے بسی، ان کے انکار اور بغاوت کے مظاہرے کی انتہا تھی، جسے دیکھ کر والد کا غصہ اور بھی بڑھ جاتا اور وہ ضرب کی شدت میں اضافہ کر دیتے، یہاں تک کہ بچوں کی انا ٹوٹ جاتی اور وہ چلا اٹھتے، لگی لگی لگی۔ غالب کی شاعری اور خطوط پڑھ کر ان کی شخصیت اور زندگی کے احوال جانتے ہوئے نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ دونوں آوازیں گونجتی رہتی۔ ایسا لگتا ہے غالب ساری عمر نہیں لگی اور لگی 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 کی 2 انتہاؤں کے درمیان پینڈولم کی طرح ڈولتے اور پھولتے رہے۔ زخم پر چھڑکے کہاں طفلان بے پرواہ نمک، کیا مزہ ہوتا اگر پتھر میں بھی ہوتا نمک۔ داد دیتا میرے زخم جگر کی وہ واہ واہ، یاد کرتا ہے مجھے دیکھے ہے وہ جس جا نمک۔ داد دیتا ہے میرے زخم جگر کی واہ واہ، یاد کرتا ہے مجھے دیکھے ہے وہ جس جا نمک۔ یہ محض ایذا پسندی اور لذت پوشی کا معاملہ نہیں، انسان کے اندر سے ٹوٹ جانے اور اس شکستگی کو جھیل جانے کا ایک بہانہ ہے۔ آدمی محض اپنے ذاتی احوال کا مجموعہ نہیں ہوتا، اپنے عصر کا ذائقہ بھی ہوتا ہے۔ غالب نے جس تہذیبی ماحول میں اپنی شخصیت کو پرورش پاتے دیکھا تھا، زشت و خوب کے جن معیاروں سے اپنی تراش خراش کی تھی، جس پس منظر میں اپنی تعمیر و تزئین کا نقشہ بنایا تھا، وہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے بکھر کر خاک میں مل گیا۔ عزت و آبرو کا تصور، خودی و خودداری کا فریب، مقام و مرتبے کا طلسم، سب ہوا ہو گیا۔ ہرزہ ہے نغمہ زیر و بم ہستی و عدم، لغو ہے آئینہ فرق جنون و تمکین، لاف دانش غلط و نفع عبادت معلوم، درد یک ساغر غفلت ہے دنیا و دین۔ غالب کی زندگی بھر کے تجربات کا حاصل یہی احساسی زیاں ہے، اپنے ہی ماحول میں اجنبی ہو جانے کا احساس، ہر شے کی میزان بدل جانے کی اذیت، اپنے شخصی اور تہذیبی وجود سے دستبردار ہونے کا جب، ان کی جدیدیت اور جدت پسندی، مغربی تہذیب کی قبولیت کے اشارے اور مستقبل کے بارے میں بصیرت، سب اسی پس منظر میں ابھرتی۔ اس پس منظر کے باہر موجود ذہن کے لیے یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ خود اپنے ہاتھوں اپنا گلا گھونٹنا کیسا اندوہناک تجربہ رہا۔ غالب تو طوفان کے اندر تھے، ان کے ہاں ہراس اور بے یقینی کا ہونا لازمی تھا، مگر حالی جیسی مہذب اور نرم خون، وزادار اور تہذیبی رچاؤ میں گندی ہوئی شخصیت پر کیا گزری ہوگی جب انہیں اس کیمیائی ترکیب کو رد کرنا پڑا جس سے ان کی اپنی شخصیت کی تعمیر ہوئی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس تہذیب کے مظاہر کو انہوں نے سنڈاس سے بدتر قرار دیا تھا، اس میں تو غالب و حالی پیدا کیے، مگر جس تہذیب کو وہ مستقبل کی امید قرار دیے بیٹھے تھے، اس میں پھر کوئی حالی نظر نہ آیا۔ انسان کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے کہ جب 2 اشیاء میں تقابل کرتا ہے تو اپنی پسند کے حق میں ڈنڈی مارتا ہے۔ ایک شے کے ارفع ترین کا تقابل دوسری شے کے ارذل ترین سے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلسل مبارزت کے ماحول میں رہتے ہیں۔
یہ تو سفر کے اختتام پر طے ہوتا ہے کہ جو کھویا وہ زیادہ اہم تھا کہ جو پایا وہ زیادہ قابل قدر رہا۔ تہذیبی ارتقاء ایک فطری عمل ہے۔ اس ارتقاء کے دوران انسانی سماج انگنت رنگ بدلتا ہے، مگر یہ عمل آہستہ رو اور فطری ہوتا ہے۔ جیسے قوس قزح میں ایک رنگ آہستہ آہستہ مدھم ہوتے ہوتے بالکل دوسرے رنگ میں ڈھل جاتا ہے، مگر کسی جبر کے نتیجے میں آنے والی یکایک تبدیلی زندگی اور ذہن کے توازن کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ غالب اس برہم زدگی کا استعارہ ہے۔ یہ استعارہ آج کے تناظر میں بھی اسی طرح بامانی ہے جس طرح 200 برس پہلے تھا۔ میں گزشتہ 30 برس سے اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ یہ اس ملک کا سب سے خوبصورت اور آرام دہ شہر ہے۔ ترقی کا سفر یہاں باقی ملک کے نسبت تیز تر ہے۔ روز ایک نیا پل بنتا ہے، ایک نئی سڑک تعمیر ہوتی ہے، ایک نیا مضافاتی قصبہ منسلک ہوتا ہے۔ یہ سب ترقی کے اشارے ہیں اور ان پر خوش ہونا اور فخر کرنا بلکہ اترانا بنتا ہے۔ میں بھی خوش ہوتی ہوں، مگر اندر کہیں گہرائی میں مجھے اس چھوٹے سے پرسکون شہر کی یاد مضطرب رکھتی ہے جس کی بیشتر سڑکوں کے دونوں کناروں پر اولداز کے پیڑ زرد پھولوں کی پتیاں بکھیرتے تھے، جس کی شاہراہوں کے درمیان چوڑی چوڑی گرین بیلٹس تھیں اور ان پر سرمئی بینچ پڑے رہتے تھے جہاں بیٹھنے والے کے پاس شوخ قدم کلیہیاں بے فکری سے آتی جاتی تھی۔ اس اضطراب میں تباہی و بربادی کا اندوہ نہیں، جبر و استبداد کا ستم نہیں، مگر پھر بھی ایک احساس زیاسا ہوتا ہے، اپنی ہی زندگی کے رفتہ سے کٹ جانے کا احساس اور آئندہ سے اجنبیت کا خوف۔ جب بھی اس کیفیت سے گزرتی ہوں خیال آتا ہے کہ 19ویں صدی کے وسطی پل پر کھڑے غالب اور ان کے ہم اثروں پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے لکھا ہوگا حال میرا سوائے میرے خدا اور خداوند کی کوئی نہیں جانتا۔ آدمی کثرت غم سے سودائی ہو جاتے ہیں، عقل جاتی رہتی ہے۔ اگر اس ہجوم غم میں میری قوت متفکرہ میں فرق آ گیا ہو تو کیا عجب ہے۔ انکوٹ غالب کے اس میں نے کچھ اور کوٹیشنز بھی لکھ رکھی تھی مگر انہیں حذف کر غالب کے اس طرز فکر و احساس کی معنویت میری زندگی سے اور بھی ہم آہنگ ہو جاتی ہے جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی تاریخ کے اس دور میں زندہ ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے بکھر رہا ہے۔ اس کے بعد کا دور وہ نہیں ہوگا جس سے ہم مانوس ہیں۔ مستقبل ٹیکنالوجی اور ورچوئل ریالٹی کی دنیا ہے جہاں نہ لمس سچا ہے اور نہ نقش اصلی۔ ہم لوگوں نے میر و غالب اور اقبال و فیض کے اشعار سے لطف و لذت ہی نہیں جینے کا قرینہ بھی پایا ہے۔ ہمارے خوب و ناخوب اور ہمارے سود و ضیاء کے پیمانے جس روایت سے اخذ فیض کرتے رہے ہیں اس کا سلسلہ منقطع ہونے کو یہ اسی تہذیبی سفر کی اگلی منزل ہے جس نے کلکتے کے راستے ہمارے گھروں تک راہ بنائی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جس زبان میں یہ باتیں لکھتے اور کرتے ہیں، جس طرز ادا سے ہم مانوس ہیں اور جسے پڑھ لکھ کر ان بساط و اعتزاز کی کیفیت سے آشنا ہوتے ہیں، وہ ہماری نسل کے بعد منقطع ہو رہی ہے۔ ان بچوں کو صرف یہ معلوم ہے کہ غالب بڑے کول تھے، شراب پیتے تھے، گانا سنتے تھے اور جوا کھیلتے تھے۔ اس پر اپنی مسرت کا اظہار وہ صرف اوہ واو کہہ کر کر سکتے ہیں۔ وہ اس زبان سے واقف ہیں نہ اس طرز فکر و احساس سے جس کے بغیر غالب اور تہذیب غالب کے دیگر نمائندوں کا اعتراف کو اس بات بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس صورتحال کے اسباب و علم کو کھنگالنا میرا موضوع نہیں، میں تو صرف اس صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرتی ہوں جس میں ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ میر و غالب کے اشعار کیوں ہمارے اندر روشنی کے جھماکے سے پیدا کرتے رہے ہیں، الفاظ اور ان کی اصوات کے جھولوں پر ہمارے دل کیسے جھول جاتے رہے، شاعری اور ادب و فن کی دیگر صورتیں کیوں کر معاشروں کی باطنی تہذیب و تزئین کرتی ہیں اور ان کے فائدے کو کس طرح ناپا اور بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر حیران و سراسیمہ ہوتی ہوں کہ کوئی دن کی بات ہے یہ لفظ بھی معدوم ہو جائے گی، محض ایموجیز رہ جائیں گی، وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ چپ نہیں بنتی جو دماغ کے اندر فٹ ہو جائے گی اور جس کے بعد بنی نوع انسان کے پاس صرف معلومات اور ان کی پروسیسنگ کا ہنر رہ جائے گا۔ لطف و لذت کلام مزہ خیز تصور بن جائے۔ یہ عمل جتنی تیزی سے ہو رہا ہے لگتا ہے شاید ہم اپنی زندگیوں میں ہی
اسے رونما ہوتا دیکھ لیں گے۔ گزشتہ ربع صدی کے دوران انسان جس تیزی سے مشین پر انحصار کرنے کا عادی ہوا ہے، اسے دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں کہ ہم ایک پوسٹ ہیومن دور کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ فی الحال تو اس کے سہولت بخش اور منفعت انگیز پہلو ہمارے پیش نظر ہیں اور ہم ان پر خوش ہیں، مگر جب اس مشینی نظام کے دان ہماری شہرت میں اتریں گے تو ہمارے پاس کھونے کو بھی کچھ نہ رہے گا۔ تب تک ہمارے پاس صرف اتنی مہلت ہے کہ ہم نہیں لگی دہراتے رہیں، یا پھر غالب کو یاد کریں اور کہیں رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو، پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر نجیبہ عارف صاحبہ۔ غالب اور ہم اس عنوان کے تحت آپ ان سے مقالہ سماعت فرما رہے تھے، اور ایک طرف انہوں نے جو اشارہ کیا کہ غالب کو ایک نئے زاویے سے اس بار دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور میں خود یہ محسوس کر رہا ہوں کہ انہوں نے خود اپنا مقالہ بھی ایک نئے زاویے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پروفیسر نجیبہ صاحبہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ اور اب میں گزارش کر رہا ہوں پروفیسر تحسین فراقی صاحب سے کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ پروفیسر تحسین فراقی صاحب۔ ہم لوگ کو سن رہے ہیں بھائی تحسین فراقی صاحب۔ پروفیسر تحسین فراقی صاحب آپ اپنا مقالہ شروع کریں۔ جناب ڈاکٹر صدیق الرحمان کے بھائی صاحب، سیکریٹری تعلیم، ڈاکٹر نجیبہ عارف، ڈاکٹر نوید عباس، ڈاکٹر ادریس احمد، ڈائریکٹر تعلیم، میں بہت اعزاز محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں غالب کے فن پر اظہار خیال کروں۔ میں نے اپنے موضوع کے لیے ایک ایسا انتخاب کیا ہے جو ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، مختلف ان معنوں میں کہ غالب کے کلام میں استفہام کے موضوع پہ میں نے گفتگو کی ہے، لیکن میں نے غالب کے اردو کلام کے بجائے ان کے فارسی کلام کو پیش نظر رکھا ہے، کیونکہ اب ہمارے یہاں صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ فارسی کلام کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور فارسی ایک لغت غریب بن چکی ہے۔ لہذا میں نے سوچا کہ اردو کلام کے حوالے سے تو استفہام کے ضمن میں مقالات لکھے جا چکے ہیں، لیکن فارسی غزل کے حوالے سے یا فارسی کلام کے حوالے سے ایسا نہیں ہے۔ لہذا میں نے فارسی کلام میں استفہام کا ایک مختصر جائزہ لیا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سوال استفہام کا خیال آتے ہی نہ جانے کیوں میرے حافظے میں اس سادہ دل کرد کی کہانی لو دینے لگتی ہے جسے جامی نے اپنی بے مثل مثنوی سلامان و ابسال کے آغاز میں بڑی جامعیت اور لطافت سے بیان کیا ہے، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک سیدھے سادے کرد کو نہ جانے کیا سوچی کہ اپنے گاؤں سے شہر کی طرف آ نکلا۔ شہر بھی ایسا بھرا پورا جسے شہر غدار کہنا چاہیے، آبادی کی کثرت اور لوگوں کی ہر سو حرکت دیکھ کر گھبرا گیا۔ اسے خوف لاحق ہوا کہ کہیں اس ازدحام میں گم نہ ہو جائے۔ اس کے پاس ایک کدو تھا، اسے اپنے پاؤں سے باندھا اور چل پڑا۔ جب تھک گیا تو ایک کونے کھدرے میں سو گیا۔ ایک چالاک شخص کی ساری صورتحال کا ادراک کر چکا تھا، اس کے پہلو میں جا لیٹا۔ جب سادہ کرد گہری نیند میں چلا گیا، اس مرد زیرک نے کدو اس کے پاؤں سے کھول کر اپنے پاؤں سے باندھ لیا اور سو گیا۔ کرد جاگا تو کدو کو ایک دوسرے شخص کے پاؤں سے بندھا دیکھا، گھبرا کر دہائی دی،
حریف کو بیدار کیا اور اس سے سوال کیا یہ میں ہوں یا تو کچھ نہیں پوچھتا؟ اگر یہ میں ہوں تو کدو تیرے پاؤں سے کیوں بندھا ہے؟ اور اگر یہ تو ہے تو میں کیا ہوں اور کہاں ہوں؟ میں تو کسی شمار کا دار میں نہیں، میں کیا کیا؟ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد جامی لکھتے ہیں اے خدا آنکھ پردے بے سرمایام از ہما پردہ فرو کر پایام دیکھ فضلت رونق این پردرا کنز لطفت راوک این دردرا۔ حق یہ ہے کہ فیض ربانی ہی سے شر خیر میں اور ناقص کامل میں ڈھلتا ہے، اور کائنات میں سارا جھگڑا اسی سنویت کا ہے، ذہن فعال اور ذہن منفعل کی سنویت، ین اور یانگ کی سنویت، اہرمن اور یزنا کی سنویت، حق اور باطل کی سنویت۔ زندگی کا سارا کمال اس سنویت کو وحدت میں ڈھالنے سے عبارت ہے، کثرت کو اکائی میں بدلنے اور اس کا شعور حاصل کرنے سے مشروط۔ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں فلسفے اور فکر کے بھی یہ بنیادی سوالات ہیں، اور تفکر اور ما بعد الطبیعیات سے مربوط شاعری کے بھی۔ غالب نے کس سہولت سے مگر کس گہری بصیرت سے پوچھا تھا، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ پھر ایک موقع پر کیسا حیرت خیز اور استعجاب انگیز سوال اٹھایا تھا، اور کیسا لافانی شعر کہا تھا، اے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارم، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ سوال تعجب ہے کہ یہ شعر غالب کے متداول اردو دیوان میں جگہ پانے سے محروم رہا۔ حیرت اندر حیرت است یار من، سوال و استفہام کی اسی بھول بھلائیاں میں مجھے بعض بڑے دلچسپ شعر یاد آئے۔ ایک شعر تو غالب کے حریف اور معاصر ذوق کا یاد آیا، جسے انتباہ کرتے ہوئے غالب نے کبھی بڑی تحقیق سے کہا تھا کہ آنچ در اشعار فخر توست آ ننگے مرست۔ خیر ذوق کا مزے کا شعر آپ بھی سن لیجیے۔ سوال وصل کو ٹالا جواب ابرو سے، برات عاشقاں پر شاخ آہو اس کو کہتے۔ سوال تو حضرت داغ نے بھی اٹھایا تھا، تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا؟ نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا؟ سوال مزے کا صحیح، مگر غالب کے اردو اور فارسی کلام میں اٹھائے گئے گہرے کائنات بدوش اور حواس دید سوالات سے اسے کیا نسبت؟ دیکھا جائے تو انسان سوال لے کر ماں کے پتن سے پیدا ہوتا ہے، سطحی بھی اور گہرے بھی، پایاب بھی اور تلاطم خیز بھی، بسیط و مفرد بھی اور پیچیدہ و مرکب بھی، مگر مشکل یہ ہے کہ سوال جیسے بھی ہوں ٹلتے نہیں، جان کے لابو رہتے ہیں۔ شاید یہی انسانی تقدیر ہے۔ سوال علم کی کلید ہے، جس سے انکشاف و اکتشاف کا 7واں در کھلتا ہے۔ ہاں ایک دنیا اور بھی ہے جہاں بے کیر و کال بھی جواب ملتا ہے، اور رومی جیسے عارف نے ایک عالم کیف میں اس کا پتہ دیا تھا، اے لکھائے تو جواب سوال مشکل از تو حل شود بے کیر و کال۔ مگر رومی کا عالم عرفان کا ہے، غالب کا بہت حد تک تشبیہ و تعجب کا۔ غالب کا عالم کیوں، کہاں، کب، کیسے اور کدھر کا عالم ہے،
किपलिंग से उसकी तमाम तर नापसंदीदगी के बावजूद मुझे उसकी नज्म द सर्विंग मैन अच्छी लगती है। उसने कहा था, आई कीप 6 honest serving men. They taught me all I know. Their names are but and why and when and how and where and who. गालिब के यहाँ सवाल, इस्तिफसार और इस्तिहाम की क़यामत में बकौल शख्स से उसके 1/3 उर्दू दीवान को अपने अहाते में ले रखा है। ये सवाल बड़े टेढ़े और तीखे हैं, मगर इनसे कते नज़र मैंने तो गालिब की फारसी गज़लियात में ऐसे अशार का खोई लगाने की अपनी सी कोशिश की है जिनमें गालिब का बेबाकाना, ज़रीफ़ाना, नीज़ कर्ब आमेज़ बयान बखूबी झलकता है। गालिब के यहाँ सवाल, माफ कीजिएगा, गालिब की फारसी गज़लियात में इस्तिफ़हाम के मुतनव्वे असालीब में से बाज़ ऐसे हैं जिनमें गज़लों की रदीफ ही कीज़ यानी कौन है रखी गई है। 3 ऐसी गज़लें हैं। पहली गज़ल के मतले में ये सवाल उठाया है कि दिल की वादी किस ज़ात की रज़्मगाह है और इंसानी वजूद की रगों में दौड़ने वाला खून किसकी सिपा है। मज़मून तौहीदी है और ज़ात हक़ से शायर के मानवी इंसिलाक का पता देता है। इस गज़ल का एक शेर देखिए जिसमें महबूब की ईज़ा रसानी को बड़े लतीफ़ पैराए में अपनी ज़ात के बिलमुक़ाबिल बयान किया है। बेखुद बवक्त ज़िबहा तपीदन गुनाह मन दानिस्ता बशना तेज न करदन गुनाह कीस। मतलब ये है कि ज़िबा के वक्त मेरा बेखुदी और नशात के आलम में तड़पना यकीनन मुस्तासन न था, मुझे ज़ब्त से काम लेना चाहिए था, मगर ये भी तो बता कि दानिस्ता छुरी को तेज न करना इसका गुनाह है। मेरा एहसास है कि गालिब की उर्दू शायरी के बिलमुकाबिल उनकी फारसी शायरी पुख्तगी सिनो साल का समर है। यही वजह है कि इसमें अलावा और बातों के ज़ात हक़ से रब्त और उसकी फैज़ रसानी का बयान अपने अंदर बड़ी कशिश रखता है। मज़कूरा रदीफ 30 वाली तीसरी गज़ल का मतला इस बात में बड़ा काबिल तवज्जो है। कहते हैं, बबी के दर बुलो मुल जलवा कर बढ़ाए तो फीस मपोश चश्म ज़हक तालिबे रसाए तो फीस। इस वाक़ुल वजूदी मज़मून में मज़ाहिब में ज़ात हक़ की जलवागरी ही का बयान नहीं, इब्ने आदम की तरफ ज़ात हक़ के रहीमाना मैदान का जिक्र भी बड़े सलीके से किया है कि वो खुद भी अपने बंदों की रज़ा का तालिब। गालिब का ये शेर इकबाल के बेमिसल शेर की याद दिलाता है। कहते हैं, माँ अस खुदाए गुमशुदाई वजुस्तयूस तू माँ नयाज मंदो गिरफ्तार याद हो। इसी शेर के तसलसल में गालिब का अगला शेर है कि नाकसी के बदर्दे फिराक नी नानी नमी रसी के दनी पर्दा हम नवाए तकीस। यानी तो कैसा नालायक है कि जुदाई के दर्द से आहोजारी कर रहा है। क्या ये बात तेरी समझ में नहीं आती कि दर्दो गुदाज के तेरे इस सुर में तेरा हमनवा कौन है? गोया खुदा तेरे दुखों से बेनियाज नहीं, तेरा हम आवाज। इसी गजल का एक और शेर भी लायक तवज्जो है, तुरा के मौजाए गुल ता कमर बुवत दरिया के घर के खून बदरे बूझता सराय तो कीस। सूफी तबस्सुम के नज़दीक इस शेर का तखातुब महबूब से है। सवाल ये है, रियाया से बेखबर और बेनियाज हाकिम से क्यों नहीं, जो लिबास फाखिराना पहने और ऐशो इशरत में मस्त अपनी महल सरा के दरवाजे पर खाको खून में लिखे साइल की तरफ से आंखें बंद किए हुए। एक और गजल में गदा को हाकिम या शाह पर बड़े उम्दा पैराए में तब्दील दी है।
तजमी में नाम लिए बगैर ईमाई अंदाज इख्तियार करके हजरत सुलेमान का जिक्र किया है कि जिंदगी के एक मरहले पर एक देवजात उनकी अंगूठी ले उड़ा था और एक परी उनके किस्वर दिल पर हासिल हो गई थी। शाह बगदाद गुजार असद जाते फितना रुएदार खात्मे दस्त देवुर्द किस्वर दिल परी गई। देव और परी की रियायत ने शेर की तासीर को दोचंद कर दिया है। किसी नक्काद का कौल है कि आर्ट लाइज इन कंसीलिंग द आर्ट। गालिब का मजकूरा वाला शेर रमज़ो ईमा के पर्दे में इतनी संगीन हकीकत का कैसा यकीन और इशाराती बयान है। अहले इल्म ख़वातीन व हज़रात इस हकीकत से बखूबी आगाह हैं कि गालिब ने अपनी जिंदगी में बड़े दुख झेले। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, महज शायराना बयान नहीं, गालिब के बाप में तल्ख तरीन हकीकत है। चुनांचे ज़ाते हक़ से शिकपसंद होकर किस बेयकीनी माफ कीजिएगा शिकपसंद होकर किस बेबसी से इस्तिफ़सार करते हैं। उम्रेज़ के मीर मुज़दन तवाना दर ईश्वरे बेदारित फरमाने का ज़ानीस, यानी एक उम्र बीत गई, मरता हूँ और नहीं मरता। ऐ खुदा, क्या तेरी एक नीम से फरमाने कज़ा साबित हो गया है। ये शेर गालिब जी के एक और दर्द व उदास से ममलू शेर की याद दिलाता है। ये शेर जिस गज़ल का है उसका काफिया बड़ा मानी खेज और इस्तिफामिया है, यानी चंद दस्त। कितना है या कितनी है या कितनी रह गई है। कहते हैं कि सुबह मन स्याही बशाम मानंदस्त कि गोईम कि शब चंद रफ्त या चंदस्त, यानी जब मेरी सुबह भी शाम की मानंद तारीख है तो मुझसे ये सवाल करना इतना बेमानी है कि रात कितनी गुजर चुकी और कितनी बाकी। बस ये 2-2.5 मिनट की ज्यादा से ज्यादा और गुफ्तगू है तो मुझे आपकी खिदमत में पेश करना है। इसी गज़ल का एक बड़ा मानी खेज शेर है जिसमें गालिब की रिवायती गुस्ताखी झलकती नजर आती है। नासिह मुश्किल को किस खूबी से साकित बल्कि चारों शानित कर दिया है। न गुफ्ताई के बतलफी के साजो पंद पजी बुरो के बादाए मा सख्त अजीम पंद। अरबी में एक मकबूला है अल हक़ मुर्र, सच या नसीहत कड़वी होती है। इसी को तौसी देकर अपनी मैनोशी के हक में गालिब ने कैसी उम्दा जवाज़गोई की। एक और जगह इसी इस्तिफ़हामिया उस्लूब को बरूए कार लाकर आशिक सादिक के बेशररो शोला जलते रहने की सदाकत बयान की है। सच है कि आशिक के रंगे सोख्तन का ढब ही निराला है। सुनीदाई कि बआतश न सोख्त इब्राहीम बबीन के बेशररो शोला ही तवान सोख्त। महबूब की फिक्र और शिकायत गज़ल का रिवायती मज़मून है, मगर गालिब की नुज़रत उस्लूब में क्या वजह इस रिवायती मौजू को भी जीती जान कर दिया है। दाएम सरे खाकम रुख में हुफ्ता दिल दश्तन हानो हाँ खुदा दुश्मन नीचे बदगुमानी हास। शायद कहता है कि जिंदगी में तो महबूब उससे बदगुमान रहा ही, उसके मर जाने और खाक हो जाने पर भी बदगुमानी का वही आदम है कि महबूब उसकी लहत के पास से मुंह छुपाकर गुजर जाता है। गालिब कहते हैं, ऐ खुदा दुश्मन, ये बदगुमानियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और अब आखिर में गालिब की एक निहायत मार्का आरा गज़ल का निहायत मुख्तसर जिक्र करता हूँ। गज़ल की रदीफ है खाहत शुदन। इस बेमिसल गज़ल में चंद चौंका देने वाली पेशगोइयाँ की गई। गज़ल क्या है? शेर व अदब पर आने वाले ज़वाल का नौहा है। गज़ल का मतला है ताज़ दीवानम
که سرمست سخن خواهد شدن این می از قحط خریداری کهن خواهد شدن. یعنی خبردار ہو، واضح ہو کہ تا کا لفظ استفہامی شکل میں نفی کا ہم معنی ہوتا ہے. میرے دیوان سے کوئی شخص لذت اندوز ہوگا یعنی کوئی بھی نہیں، تا آ کے میری شراب شیر کے خریداروں کے قحط کے باعث یہ شراب پرانی ہو جائے. واضح رہے کہ شراب جس قدر پرانی ہو اسی قدر تیز نشہ لاتی ہے. یوں گویا اپنی توصیف کا پہلو بھی نکال دیا. غزل کے مقطع میں غالب نے کس قدر سچ کہا ہے کہ انہوں نے ہر حد کی تہ میں میں خانہ رکھ دیا ہے، یعنی یہ کہ میری شاعری یا اس غزل کا ہر حرف نشاط انگیز اور شعور آور ہے. دیکھیے اب اس شاعری سے کون بہربر اور لطف اندوز ہوتا ہے. غالب آخر میں خود کو ایک ایسی شمع شلستہ سمجھنے لگے تھے جس کے جلنے کا کسی کو دکھ نہیں. صبح کی لطیف ہوا پھول کھلاتی اور خوشبو بکھیرتی ہے مگر داد نہیں پاتی. غالب ہماری محفل ادب کی ایسی ہی شمع اور ایسی ہی سحرگاہی نسیم تھے. اپنی زندگی میں اپنے فن اور شاعری کی داد ہم پائی، مگر اب حال یہ ہے بقول شاعر کہ اے بسا شاعر کے بعد مرگ ذات چشم خود بربست و چشم ماکشاد. حق یہ ہے کہ ہماری آنکھیں کھولنے اور انہیں روشنی عطا کرنے میں غالب کے استفہامیہ اسلوب کا بھی بڑا ہاتھ ہے. بودلیر نے کہا تھا کہ شاعر کی عظمت لا ینحل سوالوں کا حل پیش کرنے میں نہیں، بے کرانی کے پس منظر میں نئے نئے تیکھے سوال اٹھانے میں ہے. غالب بھی سراپس روال زندہ متحرک اور مجسم آتش خلاق شاعر تھے. ہمارے تہذیبی منظرنامے پر مہے چار دہم کی طرح روشن اور مجسم جمال. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. غالب کے کلام میں استفہام ابھی آپ بہت ہی عالمانہ مقالہ سماعت فرما رہے تھے پروفیسر تحسین پراتنے صاحب سے. اس آن لائن اجلاس میں 4 مقالات پیش کیے گئے ہیں اور میں گزارش کر رہا ہوں جناب نوید مسعود صاحب سے کہ ان 4 مقالات پر آپ اظہار خیال فرمائیں. کراچی کے دوستوں اور ان میں سے کچھ بزرگ بھی میرے لگتے ہیں، حالانکہ میں بھی اب کچھ جمع نہیں کہا. پیچھے بہت ہیں، آگے تھوڑے سے. آپ لوگوں کو آواز میری پہنچ رہی ہے؟ نہیں، آپ کو پہنچ جائے گی، آپ فکر نہ کریں. ٹھیک، میں کراچی کے اپنے دوستوں سے خاص طور سے مخاطب ہوں کہ کراچی اور لاہور کے ہمارے پڑوسی ملک کے دوستوں سے مخاطب ہوں، اور کچھ شاید میرے ہم عمر ہیں، کچھ چھوٹے ہوں گے، ایک آدھ بزرگ لگتے ہیں صورت شکل سے. بہرحال تو میں یہ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں. میرا یہ صدیق بھائی کی جگہ میں یہاں ہوں. صدیق الرحمان بھائی صاحب تشریف نہیں لا سکے. میرا نام نوید مسعود ہے اور میرا کوئی خاص جو انگریزی میں کہتے ہیں کلیم ٹو فیم نہیں ہے، اس لیے میں کوئی اپنا تعارف مزید نہیں کراؤں گا. بہرحال ایک زمانے میں سرکاری نوکر تھا، اب سرکاری وظیفہ خوار ہوں. تو بہرحال آمدم برسر مطلب میں جب یہ اپنے مقالے سن رہا تھا اور خاص طور سے پروفیسر نجیبہ صاحبہ کا، تو مجھ کو ایک انگریزی کا ایکسپریشن یاد آیا، آڈ مین آؤٹ. اب آڈ مین آؤٹ کا مجھے نہیں معلوم اردو میں کیا ترجمہ ہوگا، غالباً یہی ہوگا کہ ایک عجیب سا آدمی معقول لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. تو مجھے بھی یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کا موقع ملا کہ میں ان پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں یہ بے پڑھا لکھا کم علم، کیا نیم علم یا لا علم بھی کچھ
सूरतों में कि मैं बैठा क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि भाई मेरा एक क्लेम टू फेम तो है कि मेरे वालिदैन का ताल्लुक दर्स व तदरीस से था अलीगढ़ में। वालिद अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, वालिदा उर्दू पढ़ाती थी, तो उस लिहाज से कुछ कानों में कुछ आशना अल्फाज आए। और मैं लंबी चौड़ी इसलिए तकरीर नहीं करूँगा कि अपनी, जैसे मैंने कहा, कामिलमी और लाइलमी की पोल खोलूँ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की वो देखिए, आप लोग सब हजरात चाहे यहाँ हों चाहे पाकिस्तान में हों, गालिबन आप लोगों में अगर तमाम तर ख़वातीन और हजरात का नहीं तो ज़्यादातर का ताल्लुक शायद दर्स व तदरीस से, उर्दू अदब से होगा। मेरा ताल्लुक कभी कोई दर्स व तदरीस और अदब से नहीं रहा। मेरे वालिद ने और वालिदा ने ज़रूर लिटरेचर पढ़ा, मेरे एक बेटे ने ज़रूर पढ़ा, लेकिन ये कि मैं बिल्कुल तायब हूँ इस सारे इल्म से, साइंस और कानून का है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है, क्या कुछ शख्सियात और कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं, वो चाहे अदब में हों, चाहे कानून में हों, चाहे फ़लसफ़े में हों, चाहे तारीख़ में हों, वो ऐसी बातें कहती हैं कि उसमें बार बार आदमी सोचने पर मजबूर होता है और नई नई बातें सोची जाती हैं। नजीबा साहिबा ने कहा, तहसीन फराकी साहब ने, फ़ारसी से तो मेरी शुद्ध जो है वो बिल्कुल ही, अरबी से तो तब भी है थोड़ी बहुत, लेकिन यह कि फ़ारसी से तो बिल्कुल मैं नाबलद हूँ। तो एक बड़ी अजीब सी बात ये आई कि देखिए, इस साल ये सेमिनार हुआ, कुछ बातें कही गई जो मेरे ख्याल में यहाँ ज़्यादातर हजरात और ख़वातीन से जो कि पढ़े लिखे हैं, इस सब मौजू में दिलचस्पी रखते हैं, उनके कानों में नहीं पड़ी होंगी। और जब ये आइंदा साल ये सेमिनार होगा या इस किस्म का कोई होगा, वहाँ भी नई बातें आएंगी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा किसी शख्सियत के बारे में सेमिनार या मुबाहिसा करने का कोई इससे बड़ा कोई मंतक और केस बनता है। माफ़ कीजिएगा, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इन्हीं तमाम बातों से मैं सिर्फ कहूँगा कि मेरी कम इल्मी में बहुत थोड़ी सी खफीफ सी कमी हुई, और मैंने तो कम अज़ कम ये कि यहाँ बैठ करके मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि मैं कोई ऐसी बातें सुन रहा हूँ जिससे कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं है। मुझे लगता है कि इस इजलास की इससे ज़्यादा कोई बड़ी कामयाबी नहीं हो सकती। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नवीद मसूद साहब। वाकई ये बहुत ही कामयाब इजलास रहा, जबकि देखिए ये एक तजर्बा है। ऑनलाइन उर्दू में इस तरह के इजलास बहुत कम हुआ करते हैं। हम तो अपने ऑफिस में बहुत ज़माने से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन उर्दू में अगर इस तरह का तजर्बा किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इस बार मौजू रखा गया है, ये भी वाकई एक अनोखा है और अजूबा ही है कि गालिब को इस अंदाज में भी देखा जा रहा है कि होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। और बहुत उम्दा पर्चे, इससे पहले इजलास में भी सररोज़ा वगैरह तमाम लोगों ने पर्चे पढ़े, और इस इजलास में भी बहुत उम्दा पर्चे पढ़े गए। आप सब ने बहुत सुकून के साथ इसको पर्चों को समाप्त फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इजलास अब यहीं ख़त्म होता है, और एक ज़रूरी ऐलान ये है कि 6 बजे मुशायरा शुरू होगा, आप सभी हजरात उसमें शिरकत फरमाएं। बहुत शुक्रिया। गालिब इंस्टीट्यूट ने हर साल की तरह इस बार भी बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया। ज़ाहिर सी बात है कि कोरोना की वजह से बहुत सी चीज़ें थम गई थी, रुक गई थी, लेकिन अब बाज़ाब्ता इसकी शुरुआत हो गई है। तो इस हवाले से जो ये पहला सेमिनार इन्होंने किया है, इंटरनेशनल सेमिनार, इसमें एक अच्छी बात यह की कि ऑनलाइन जो है पाकिस्तान से भी 3-4 लोग शरीक रहे, जिसमें प्रोफेसर तहसीन फराकी साहब, नजीबा आरिफ और दूसरे लोग भी इसमें शरीक रहे। और वाक़या यह है कि दोनों मकालात जो पाकिस्तान के ज़रिए पेश किए गए हैं बहुत अच्छे मकालात थे, और गालिब के हवाले से एक नए गोशे पर उन्होंने रोशनी डालने की कोशिश की है। बाकी ये 3 दिन का सेमिनार जिन लोगों को गालिब अवार्ड मिला है, इन लोगों को मैं अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करूँगा। और ये ऐसी रिवायत है गालिब इंस्टीट्यूट की जिसको जारी रहना चाहिए, और हम उर्दू वालों को जितना भी ताउन हो गालिब इंस्टीट्यूट के हवाले से उसको एक्सटेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। दुनिया है, लोग आते हैं जाते हैं। कल रज़ा हैदर थे, जाहिर सी बात है कि उनकी अपनी इंतज़ामिया सलाहियतें थी, वो एक बाशऊर इंसान थे। उनके बाद जगह ली है हमारे डॉक्टर इदरीस अहमद साहब ने। इदरीस अहमद साहब भी अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर जो इंतज़ाम हो सकता है लोगों के रहने, खाने, सहने और प्रोग्राम को जिस तरह मुनक़िद करने का, उसको मुनज़्ज़म करने का, उसकी तरफ उनकी पूरी तवज्जो है।
मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, गालिब इंस्टीट्यूट को भी मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये सिलसिला ता दौर आफ्ताब जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये सेमिनार बहुत कामयाब सेमिनार था। इसका मौजू अपने आप में बहुत मुनफरिद था। तमाशा, लफ्ज़ तमाशा को मौजू बनाया गया था और इस तौर पर तमाशे की तशरीह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अदीबों ने कुछ इस अंदाज से की कि लोग इस उन्वान के गिरविदा हो गए। और ये जो ऑनलाइन सेमिनार का एक सिलसिला गालिब इंस्टीट्यूट ने शुरू किया है, ये अगरचे पहला तजुर्बा है, मगर इसमें जो हजरात शामिल थे पाकिस्तान से, ख़ास तौर पर प्रोफेसर तहसीन फ़राक़ी, डॉक्टर नजीबा आरिफ, इन लोगों के मक़ालात को यहाँ के सामीन ने बहुत दिलचस्पी से सुना और बहुत ज़्यादा पसंद किया। शुक्रिया। भाई इस गालिब इंस्टीट्यूट से तकरीबन 3 दहाइयों से ताल्लुक़ है। जब यहाँ शाहिद माउली साहब हुआ करते थे, हम और निदा फाजली साहब अक्सर इसी गालिब एकेडमी में ऊपर ऐवान गालिब में ऊपर गेस्ट हाउस में ठहरते भी थे। तो ये बड़ी सहूलत थी हम लोगों के लिए कि वो जब भी आते थे हमें कमरा मिल जाता था। और यहाँ रहने से मतलब ये होता था कि एक आसपास के जितने भी खुतबा और शोरा होते थे, उर्दू एकेडमी है, सारी चीज़ें, तो वहाँ जाने में और लोगों के यहाँ आने में भी बड़ी आसानी रहती थी। तो उस हवाले से एक ताल्लुक़ था यहाँ से। फिर जब मैं दिल्ली छोड़ गया तो ये वहाँ के लिए दिल्ली दूरस्थ हूँ लेकिन एक बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ऐवान गालिब का और इदरीस साहब का, जब से ये डायरेक्टर बने, कि वो याद फरमाते हैं। और मेरा तो बहैसियत शायर यहाँ मदऊम है शाम को, लेकिन सवेरे से हम आ गए थे क्योंकि यहाँ बड़े अदीब व शायर डॉक्टर तकी आदमी साहब, अनीस अशफाक साहब, इर्तज़ा करीम साहब, कुद्दूस हाशमी साहब, तमाम सब मेरे ताल्लुक़ के, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे सीनियर हैं। तो उनसे मिल के मुझे तक़वियत मिलती है और मुझे अच्छा लगता है। तो सेमिनार मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना खूबसूरत सेमिनार होगा। और ऑनलाइन जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया तो ऑनलाइन में भी बड़ी खूबसूरत और बहुत अच्छे पेपर पढ़े गए और बहुत अच्छी तकरीरें की गई। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के इंतज़ामात पे, यहाँ के हालात में। मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन के बाद 3 साल के बाद ये चहल पहल शुरू हुई और मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ये चहल पहल और ये अदबी माहौल और ये हलचलें हमेशा कायम रहें और इदरीस अहमद साहब जैसे लोग हमेशा यहाँ पर कायम रहें और उनकी सरपरस्ती में, उनकी इंतज़ामी उमूर के सिलसिले में। और सलीम साहब का जो ये कि उस मंज़र को, सारे मनाजिर को जिस तरह वो अपने कैद करते हैं और उसके बाद उसको खूबसूरत बना के पेश करते हैं, ये भी एक कमाल की बात। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा इसी तरह की महफिलें आरास्ता होती रहेंगी। और अब तो जाते हैं कि मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा ना आया।